بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اپنے حصے کی شمع کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرؤف گوندل. ناظرین، جس طرح آپ کو علم ہے کہ ہم ضلع منڈی بہاولدین میں وہ تمام لوگ جو مختلف پلیٹ فارم سے ویلفیئر کے کاموں میں مصروف ہیں ان کے ساتھ پروگرام کے ذریعے آپ تک ان کے کاموں کی تفصیلات پہنچاتے ہیں، ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بھائی اس کار خیر میں ابھی تک حصہ دار نہیں بنے وہ بھی اس کارواں میں شامل ہو جائیں اور اپنے اپنے گاؤں میں ویلفیئر کمیٹیوں کو پلیٹ فارم بنا کر اس نیک کام کو، اس بھلائی کے کام کو، اس فلاح کے کام کو آگے بڑھائیں تاکہ دنیا آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بنے. 72 نیوز پر جتنے بھی پروگرام ہم کر رہے ہیں ان میں ہمیں جو خصوصی تعاون حاصل ہے وہ پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کی طرف سے ہے اور اس کو سپانسر کر رہے ہیں ممتاز فلنگ اسٹیشن حالیہ روڈ لیدر کلاں والے، اور اس کے ساتھ نظیر میموریل ہاسپٹل والے اور اخوت والے. تو تمام دوستوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان پروگرامز کو جاری رکھنے کے لیے. اور آج کا جو پروگرام ہے یہ ضلع سرگودا سے ہے اور دھوری کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ہے. دھوری ویلفیئر فاؤنڈیشن ابھی کچھ دن پہلے ہی بنی ہے، تو آج ان دوستوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کون سے کام جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو دوست شامل ہیں ان میں حسنات گوندل صاحب ہیں، اسد گوندل صاحب ہیں، سید ثقلین شاہ صاحب ہیں اور سناور مرڈ صاحب ہیں. تمام دوستوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ جناب سید ثقلین شاہ صاحب سے کرتا ہوں. شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاہ صاحب اپنا سپیکر ان میوٹ کیجئے، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ کا سپیکر بند ہے. اسکرین پہ ٹچ کریں تو آپ کا سپیکر کھل جائے گا، جب آپ کا سپیکر کھلے گا تب آپ کی آواز آئے گی. یہ ابھی تک آپ کا سپیکر بند ہے سر. جی ابھی تک آپ کا سپیکر بند ہے سید ثقلین شاہ صاحب کا. سب بھائیوں کا سپیکر بند ہے لیکن اب آپ کا کھل گیا. جی شاہ صاحب نہیں، دوبارہ اس پہ کلک کریں شاہ صاحب، جب ایک دفعہ کلک کرتے ہیں پھر ابھی تک آپ کا سپیکر بند ہے سر. جی سر آپ ٹھیک. سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. دھوری فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو آپ نے جدوجہد کا آغاز کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام دوستوں کے سراہتا ہوں کہ آپ نے بڑی ہمت کی ہے اس اپنے گاؤں کے لیے، اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ دھوری جو ہے وہ یہ کتنا بڑا گاؤں ہے، یہاں کی کتنی آبادی ہے اور اس کے مسائل کیا؟ السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سر؟ جی اب آ رہی ہے. جی بولیے شاہ صاحب. السلام علیکم تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، حصہ دیا اور ایک اچھی چیز کو سامنے لے کے آئے. دھوری ویلفیئر ٹرسٹ اوورسیز ٹرسٹ جو ہے اس نے بہت اچھا کام ابھی انیشل اسٹیج میں ہے اور بہت سے کام یہ وہاں سے کر چکے ہیں. دھوری کوئی اتنا بڑا خاص کام نہیں ہے. دھوری ویلفیئر اوورسیز ٹرسٹ جو ہے اس نے بھی باقاعدہ آغاز بہت سے ساتھ یہ آ رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے یہ سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے شاہ صاحب، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. سر آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بے فکر ہو کے گفتگو کریں.
चौधरी आसिफ शहजाद गोंदल साहब और चौधरी मोहम्मद एजाज मरठ साहब ये पहले से भी काम जारी रखे हुए थे। अभी ये सारे मुतहद होकर तो इस दोहरी वेलफेयर ओवरसीज ट्रस्ट के जो है प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, काफी बहुत से काम ये एडवांस में पहले कर चुके हैं, जिनमें दोहरी मरठ वेलफेयर हॉस्पिटल का क़याम है, दोहरी जनाजा का से दोहरी आखिरी तकमील का भी मराइल में, वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट अभी 2 दिन पहले उसका इफ्तिताह हुआ। बहुत से काम ये कर चुके। इससे पहले मेरी तरफ से एक काविश थी खिदमत इंसानी तहरीक कंपनी और हमारे चंद जो हमने काम किए इससे पहले जो हमारा काम है मुस्तफाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। दोहरी की पहली एक एडिशन नस्ल भी है। मदरसा जामिअतुल बतूल जो है वो 1 जून 2021 से स्टार्ट हो चुका है। मदरसातुल मदीना जो है उसका काम अभी बड़ी तेजी से जारी है और इंशाल्लाह 14 अगस्त 2021 को इसका भी इफ्तिताह होगा। अच्छा शाह साहब, ये सारे काम आप इस वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या यही काम पहले से जारी थे और ये वेलफेयर दोहरी वेलफेयर फाउंडेशन बाद में बनी है? सर ये काम जो है ये अभी वेलफेयर फाउंडेशन बनाने से पहले के जो है ये काम कर चुके थे हम। अभी इंशाल्लाह जो हमारे मजीद जो हमने जो अपना डायग्राम बनाया, जो हमने पोजीशन बनाई है, जो हमारी डिस्कशन चल रही है, उनमें अभी ढेर सारे और मजीद जो काम हमने शामिल किए हैं, जिनमें कब्रिस्तान की जो चारदीवारी है जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, फिर कूड़ा करकट के जगह जगह पे ढेर है, उनकी सफाई, और गवर्नमेंट हाई स्कूल दोहरी हमारा उसके सामने एक इशू है अच्छा खासा पानी खड़ा होने का, बारिश के दौरान वहाँ पे का पानी खड़ा होने का, उसका भी हमारा जारी है। वो भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हमारा काम जो है हो जाएगा माशाल्लाह। असनाद गोंदल साहब आपको आवाज आ रही है? सर असनाद गोंदल साहब अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए सर, आपको आवाज आ रही है? जी असनाद गोंदल साहब, आप ये बताइएगा कि दोहरी की आबादी कितनी है और वहां पढ़े लिखे लोगों का क्या तनासिब है, और उसके बाद जो मसाइल हल तलब है जिनको हल करना बहुत जरूरी है उनके बारे में सर बताइएगा। सबसे पहले तो जो मैं मौका दिया आपसे प्रोग्राम में दोहरी की आवाज़ बुलंद करने के लिए, मसाइल को उजागर करने के लिए हमारी आवाज़ में है। तो उसके बाद जो दोहरी की आबादी लगभग होगी लाख के करीब, मतलब दोहरी बेसिकली यूनिक होता है, इसके साथ छोटे मोटे गाँव भी हैं, काफ़ी आबादी माशाल्लाह काफ़ी है। बाकी बात रही पढ़े लिखे लोग ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। ये हमारे बहन भाई हैं जो ये अपना स्कूल वगैरह बनाया हुआ है, छोटे बच्चों बड़े बच्चों को ये जो है तालीम से रोशना करते हैं। और काफ़ी हमारे भाई हैं, बरदरान है, आसिफ गोंदल भाई हैं, तो हमारे ऐसे मुख्तार भाई हैं, काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह जो दोहरी के लिए काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं पहले से। खासूसी तौर पर ये जो है हमारे बरदरान इजाज़ मरठ साहब वो मस्जिद का काम करवा रहे हैं। अब ये हमारी जो सोसाइटी बनी है इसमें भी उनका काफ़ी हाथ है। और स्नावर भाई हैं वो इसमें काफ़ी मतलब काम कर रहे हैं। और भी काफ़ी दोस्त हैं दोहरी के जो मतलब एजुकेटेड भी हैं, लॉयल भी हैं, और वो जो है ना इंशाल्लाह ये काम हमने स्टार्ट किया है, इसको जो है ना हम दोहरी को एक साल के बाद बनाएंगे सब भाई मिलके। ऐसी ओवरसीज जो हैं वो इसमें खास किरदार अदा कर सकते हैं। माशाल्लाह। आसिफ गोंदल साहब आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मुझे। आसिफ गोंदल साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, और उसके बाद सर ये बताइएगा कि आपने ये जो दोहरी ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है इसके मकासद क्या है
اور دھوری کے کتنے لوگ جو ہیں وہ بیرون ممالک رہائش پذیر ہیں؟ کیا وہ سبھی اس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبرز ہیں یا ابھی تک آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سبھی اس کارواں کا حصہ بنے اور دھوری کے لیے مل کر فلاحی اور رفاہی کام جو ہیں ان کو آگے بڑھائیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سینسیٹیو نیوز کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اپنی آواز عوام تک آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. تو یہ دھوری ویلفیئر ٹرسٹ بنانے کا مقصد صاف ستھرا اور مثالی اپنا دھوری گاؤں بنانا ہے. باقی جو ہیلو جی آ رہے بات صاحب آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں سر. جی بھائی جان باقی ایک اندازے کے مطابق 1000 اور صرف پاکستانی جو ہماری یونین کونسل دھوری سے تعلق رکھتے ہیں تقریباً 1000 ہوں گے جو مختلف کنٹریز میں رہتے ہیں. تو ابھی جو ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا ہے اس میں تقریباً 140 لوگ ایڈ ہیں جن میں سے موسٹلی جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے سر؟ انشاءاللہ ہم بڑے ہوپفل ہیں آپ کے تعاون سے اور باقی جو میرے دھوری کے دوست بھائی ہیں ان کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اپنا مقصد اچیو کر لیں گے. جیسا کہ شاہ صاحب نے کچھ مسائل بتائے قبرستان کے ان کی بات اور اسناد بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے جو آگے کے مسائل ہیں جس میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے نا جی ایک تو یہ نشے پہ بہت لگے ہوئے ہیں. جی نشہ جو ہے نا جی یہ پورے پاکستان میں اس کا بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کا جو اثر ہمارے گاؤں تک بھی پہنچ چکا ہے. یہ پچھلے سالوں میں سے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ہمارا ایک نشے والا مسئلہ ہے جی. نوجوان گراؤنڈوں کی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس برائی میں جا رہے ہیں جی. تو اس سے آگے جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سیوریج کا جس سے ہماری نالیاں اور یہ نالے جو ہیں جب برسات ہوتی ہے تو پانی گاؤں میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے. اور دھوری ویلفیئر ٹرسٹ بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ نشے جیسی برائی اور یہ صفائی کا کام جو ہے نا اپنے دھوری کو ہم صاف ستھرا اور مثالی گاؤں بنانا چاہتے ہیں. آصف بدر صاحب آپ نے دھوری گاؤں کو ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ عطیہ کیا ہے. کیا لوگ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا وہ وہاں کے لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ ہمارے اوورسیز نوجوان بھائی جو بیرون ممالک کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں اور ہمارے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے لوگوں کو بڑا پسند آیا ہے. لوگ پچھلے 2 دنوں سے وہاں سے پانی لے کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور پیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. دھوری میں ایک اور آرو پلانٹ لگائیں گے اور جو دھوری کی باقی یونین کونسل کے چاکے ہیں 3 اور چاکے ہیں ادھر بھی انشاءاللہ لگائیں گے. سناور مرد صاحب آپ اپنا اسپیکر انمیوٹ کر لیجئے سر. آپ یہ سنائیں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے کس حد تک خوش ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سبھی اوورسیز کو اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیں گے اور اس پلیٹ فارم سے جو آپ کے خواب ہیں دھوری کو خوبصورت بنانا دھوری کو مثالی بنانا کیا وہ پورے ہو جائیں گے؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم بھائی روف صاحب اور بھائی جعفری صاحب اور ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا. انشاءاللہ بھائی روف اللہ پاک سے حکم دے اور انشاءاللہ بھائی آصف صاحب تقریباً 2-3 ماہ پہلے بھائی ناصر صاحب نال ساڈا مشورہ چلیا اور اسی اور اس اپنے گاؤں اگے لے جانا یا اسی تے فرانس آندے بھائی روف صاحب تانوں پتہ کہ جدوں بھائی ناصر صاحب اسی انہاں دے کول باندھیا سا یا انہاں دے منڈی دے بارے بھی پنڈاں دے بارے چ اسی گلاں سندے آسا اکٹھا ہونا تے ایک جے بندے ہوندی ہے لوگ آدے ریس کرنا یہ سارے اندر ریس پیدا ہوئی کہ اسی ریس کرنی ہے منڈی دے جتنے گاؤں ہیں انہاں دی ریس اسی کرنی اور اسی گرین تریک پیٹ بنا دوری تو بندے دوری دے بندے پوچھو کہ ایک دوری ہے
اس جو انشاءاللہ جتنا میرا ذہن کام کرتا ہے اور دوری کی عوام کا فیصل ہو گئی ہے، خاص کر کے نوجوان جی مسئلے ساری بھائی اسناد ہوئی ہو گئے، کیسر صاحب ہو گئے، بھائی آصف ہوئی ہو گئے، بھائی آصف صاحب ہوئی دن رات اس کام پہ محنت کر رہے ہیں تے انشاءاللہ دوری دے وچوں بڑے کام کرنے والے بھائی روف ساڈا ہاسپٹل ہے اس جو ایمبولینس کوئی نہیں ہے، مطلب بہت زیادہ کام کرنے والے ساڈے دوری دے وچ، اور انشاءاللہ ایک دن تسی بھی یہ گل سنو گے اور تم پتہ چلے گا کہ دوری پنڈ ہے یا دوری چلیے یا دوری دیکھن چاہیے بدوری کتنے آئی آج تو 70 سال پہلے دوری کی سی اور 1 سال تو بعد دوری کی ہو جائے انشاءاللہ اسناد گودر صاحب، آپ کے گاؤں میں اسکول کتنے ہیں اور تعلیمی رجحان کیسا ہے؟ کیونکہ آصف گودر صاحب تو بتا رہے ہیں کہ وہاں نشے کی جو پوزیشن ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. کیا آپ اس پلیٹ فارم سے کچھ ایسی سرگرمیاں شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے نوجوان جو ہے وہ فلاح کی طرف آئیں، تعلیم کی طرف آئیں اور اس نشے سے جو ہے وہ دور بھاگیں؟ گرلس کے جو ہے وہ پہلے مڈل ہے وہ اب اس کو اپنانے کی کوشش کر باقی پرائیویٹ اسکول ہیں کافی سارے ہمارے سماج سے ہمارا اپنا ہے پرائیویٹ اسکول، تو آہستہ آہستہ جو ہے چھوٹے نشے کو ہم تیار کریں گے تو وہ بڑے ہو کر جو ہے اس نشے سے اور برے کاموں سے بچیں گے، ان کی تربیت اچھی کی جائے گی. تو تھوڑے سال پیچھے ہٹ کے دیکھیں تو اتنے اسکول نہیں تھے، ایک ہائی اسکول تھا بس دوری میں، کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں تھے، لیکن اب ماشاءاللہ 4-5 پرائیویٹ بھی ہیں. نشے والی بات وہ صحیح کیا، بہت ہائی ایج کے لوگ جو ہیں بہت جو ہے نا اس کام میں انوالو ہو چکے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس کام سے نکالے، اور سوسائٹی کے ذریعے ہم اس کے پلیٹ فارم کے ذریعے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو نکالیں اس چیز سے، ان کو آگاہ کریں گے یہ اس کا انجام کیا ہے. دنیا میں بھی خرابی ہے، آخرت میں بھی خرابی ہے، لوگوں کے نظروں میں انسان دیا جاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو سوسائٹی یہ ہماری جو ویلفیئر ہے ٹرسٹ، اس کے ذریعے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان نوجوانوں کو اس چیز سے نکالیں، جو ہم کر سے ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، جو پہلے ہو چکے ہیں اس میں انوالو، ان کا علاج وغیرہ کروائیں گے، جو نئے ہیں ان کو بتائیں گے کہ اس کی آگاہ کریں گے یہ خطرناک ہے، بچیں اس سے. ماشاءاللہ. گودر صاحب، آپ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا اوورسیز دوری اور اہلیان دوری کے لیے کیا میسج ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹرسٹ کا حصہ بنیں تاکہ آپ بہتر نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکیں؟ یہ دوری کی عوام کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ یہ دوری ویلفیئر ٹرسٹ آپ کا اپنا ہے اور اپنے دوری سے پیار کرنے والے ہیں آپ سب، اور آپ کی مدد کے بغیر یہ نہیں چل سکتا. تو میری یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا اس کا حصہ بنیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہم دوری کو ایک مثالی گاؤں بنا سکیں. جیسے کہ وہ نشے والی بات ہو رہی تھی، تو میں ایک ادھر میسج دینا چاہتا ہوں اپنی پولیس کو کہ پولیس والے بھی ہمارا ساتھ دیں. پولیس نے آج کل کی پولیس جو ہے اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو سر عام جو نشہ بک رہا ہے ہماری یونین کونسل میں، اسناد بھائی شاہ صاحب اور سناور بھائی اس بات کی تائید کر سکتے ہیں کہ آج کل کا جو ہمارا نا جیسے کہتے ہیں کہ ٹچی پوائنٹ یہ نشے والی بات ہے. تو میں پولیس سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان لوگوں پہ تھوڑی نظر رکھیں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس اعلان سے ہم چھٹکارا. آصف بھائی، اس سلسلے میں آپ اساتذہ کو اس میں انوالو کریں، امام جو ہے ہماری مساجد میں ان کو انوالو کریں، لوگوں کے جو جتنے بھی سرکردہ گاؤں کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کریں تاکہ سارے مل کر اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آنے والی نسل کا مسئلہ ہے، آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے اور سب لوگوں کا مسئلہ ہے. تو یہ تو جب آپ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے تب اس کا حل ممکن ہے، یقیناً اس میں آپ کا سارے گاؤں بلکہ ساری یونین کونسل کو ساتھ دینا چاہیے اور انتظامیہ سے بھی
درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اس پر قابو پانے میں آپ کی مدد کریں. سناور گل صاحب آپ کیا میسج دیں گے سر اپنے لوگوں کو؟ سر میرا تو میسج سارے نہیں یہ دوری والے کہ جتنے تک اسی سارے برا اکٹھے نہ ہو گئے جنہیں کہ ساڈے ایک اج اسی الحمدللہ ساڈی گل ٹی وی تک پہنچ گئی ہے یا ساڈی میڈیا تک گل پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ اگر یہ سارے برا اکٹھے ہو گئے دوری والے تے ساڈا ایک مثالی پنڈ بن سی مثالی ساڈیاں گلاں لوگ کرے سن اور اسی انشاءاللہ دوری والے ویلفیئر جہاں اج اسی سارے جا کر رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں ان چیزاں تو پریشان نہ ہو. ایک باعث میسج نہیں دے رہے ان ایک وقت آنا انشاءاللہ دوری والے ویلفیئر اپنے شہر کے جتنے پنڈ نو دوری والے ویلفیئر بنانی ہے. اس تو ان چیزاں تو یہ جکڑنا ہے کھل کے اگے ہن میرا تے میسج ہے کہ اسی سارے برا ایک پیج تے کھڑو کے تے اسی اپنے دوری ایک مثالی پہ. نہیں یہ گندر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ نہیں یہ گندر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ اپنا اسپیکر سر ان میوٹ کریں کیونکہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے مجھے آپ اسکرین پر آپ نظر نہیں آ رہے لیکن آپ نے جوائن کیا ہوا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی گفتگو ہو جائے. نیر گندر صاحب سر اپنا اسپیکر ان میوٹ کیجئے. نیر گندر صاحب سے گفتگو نہیں ہو پا رہی شاید وہ مجھے سن نہیں پا رہے کیونکہ ان کا اسپیکر ابھی تک بند ہے. ناظرین آپ نے دوری اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کے دوستوں کی گفتگو سنی وہ کس طرح پرعزم ہیں اور ان کی خواہشیں اللہ تعالیٰ پوری کرے کیونکہ وہ اپنی یونین کونسل میں خوبصورتی بھی لانا چاہتے ہیں امن بھی لانا چاہتے ہیں تعلیم کا جو ہے اس میں بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے نشہ اور اس کی وجہ سے سبھی پریشان ہیں. تو انتظامیہ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جتنے بھی اس علاقے کے سرکردہ لوگ ہیں اس گاؤں کے لوگ ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہمارا آنے والا مستقبل ہے اس کو بچائیں. جب وہ تعلیم حاصل کریں گے جب وہ کسی اعلیٰ عہدے پر جائیں گے تبھی دھوری جو ہے وہ خوبصورت بن پائے گا اور لوگوں کی اسی میں ہی بھلائی ہوگی. سبھی لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور جتنے اوورسیز بیرون ممالک ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی فلاح کے لیے اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ دھوری کا ممبر بن کر اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے. آصف گندر صاحب میرا نیر گندر صاحب سے تو رابطہ نہیں ہو پا رہا لیکن آپ سر اپنا آخری اور مختصر میسج دیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تاکہ وہ آپ کا ساتھ دے اس نشے کی جو لعنت ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے. جی آخر میں اپنے دھوری والے دوستوں سے پھر سے اپیل کرتا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں جیسے سیوریج کا مسئلہ ہے اور یہ نشے والی بات جو میں اس میں اور باقی بھی جو دیگر مسائل ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے ویلفیئر کا حصہ بنے اس میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ فنڈ ہمیں دیں. اگر آپ مہینے کا ہمیں 1000 روپیہ اور 5000 روپے 10,000 تک دے سکتے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو لے کے آگے جا سکتے ہیں. جی اسناد گندر صاحب آپ سر کو میسج دینا چاہیں گے اپنے اوورسیز بھائیوں کو؟ جی میرا میسج یہی ہے سب اوورسیز بھائیوں سے کہ ایک تو ہمارا جو اس میں گروپ بنا ہوا اس میں سب بھائیوں کو ایڈ کیا جائے ان کے نمبر وغیرہ لے کے کیونکہ کافی بھائی ادھر ہیں باہر لیکن کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہے کسی کے پاس کسی کا نہیں ہے وہ نمبر وغیرہ. تو پہلے تو یہ اپنے دھوری کے جو ہیں بھائی ان کو تلاش کر کے ان کا نمبر لے کے ان گروپ میں اس کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے سب کو تاکہ وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور پھر ان سے امید بھی ہے کہ وہ کریں گے. کافی بھائی کر بھی رہے ہیں اور ان سے اپیل بھی کی جاتی ہے کہ وہ اس میں جتنا ہو سکے یہ نہیں ہے کہ اب 50,000 لاکھ ہو تب بھی آپ وہ 10,000 دیں گے 5,000 دیں گے منتھلی دیں گے 2 ماہ بعد دے دیں وہ جس کی جتنی توفیق ہے وہ دے تو تاکہ سب بھائی ہم دھوری والے مل کے تو اس کو چلائیں اور دھوری کی عوام کے لیے خدمت کریں کیونکہ دھوری کے حالات بہت زیادہ جو ہے نا ہر طرف سے ہی ہر کام میں پیچھے ہم سب
تو نہیں انشاءاللہ اب اس پلیٹ فارم کے توسط سے یقین جب سب بھائی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں سب مل کر یہ عہد کر بیٹھے ہیں تو یقیناً اس سے تبدیلی بھی آئے گی اور دوری جو ہے وہ خوبصورت اور مثالی گاؤں بھی بنے گا. نیر گندر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ نیر گندر صاحب آپ کا اسپیکر اب کھل گیا, آپ اس کو مزید ٹچ نہ کرنا. سر آپ نے اپنے بھائیوں کی گفتگو سنی, کس طرح وہ اپنے گاؤں کے مسائل ہائی لائٹ کر رہے تھے اور لوگوں سے تعاون کی درخواست کر رہے تھے, اور کس طرح وہ پرعزم ہیں کہ وہ دھوری کو ایک خوبصورت اور بہترین گاؤں بنائیں گے. سر آپ جی نیر گندر صاحب. میں آپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا صاحب کو روئی والا کو قابل سمجھا, اسپیشلی کہ آپ نے چینل سے آپ نے لائک کیا. سیکنڈ میں آپ کی ذات ہیلو جی جی آ رہی آواز آ رہی ہے سر میری بات جی آ رہی ہے. سر میں ان کا آپ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا یہ جو دوریا تھا بیک ورڈ ایریا ہے, اس میں آپ بھائی نے اسپیشلی انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تو باقی یہ جو پلان یہ جو بھی کام یہ ہمیں پرووائڈ کیا ہے یہ آپ بھائی نے کیا ہے. تو ابھی یہ اس کی بنیاد رکھی ہے جیسے دوری کا اسٹڈی کے نام سے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو اسٹڈی ہے یہ جس نام سے یہ جو ایک پلیٹ فارم ملا ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم سے آگے جائیں گے, ہمارا گاؤں بھی مثالی گاؤں بنے گا. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. کچھ مجھے مسائل بھی ہیں, کچھ شکایت بھی ہیں, مگر وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی پروگرام ہوگا اس میں آپ لوگ ساتھ رکھیں گے. تو بہرحال ہم اینڈ پہ آ کے پھر بھی میں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں آصف بھائی کو جنہوں نے یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے. یہ ہمیں ہم جو دوری والے ہیں ہمارے لیے ایک اسپیشل, یہ ہمارے لیے ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں ایک واٹر پلانٹ عطیہ کیا ہے نا. یہ جو پلیٹ فارم ملا ہے دوری سوسائٹی کے نام سے, یہ بھی ہمیں ایک ایسا عطیہ ہے ہمارے لیے, ایک ایسا ہے کہ ہمیں ایک منزل ملی ہے جس کی طرف ہمیں اس پہ لگنا ہے, اس پہ جانا ہے, ایک ٹریک ملا ہے. تو میں ساری ٹیم کا اور جتنے پارٹیسپیشن سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بتایا, ہماری آواز سنی, ہماری بات سنی. تھینک یو عبدالرحمان صاحب. صفائی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. صفائی کے حوالے سے آپ نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ کیا کسی بھائی نے رکشا عطیہ کیا ہے جس سے صفائی کا سلسلہ شروع ہو سکے؟ سر آپ کا اسپیکر بند ہے, اسپیکر کھول لیجیے سناور صاحب. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے بھائی؟ کیا آ رہی ہے؟ جی بھائی صاحب, رکشا میں نے خود ہی ان کو دیا ہے دوری والوں کو, تو وہ عدیہ دیا ہے, کوئی جو عدیہ دیا ہے بالکل. تو اتوار کو پروگرام بھی ہے دوری میں, تو بھائی آصف صاحب سے بات میری ہوئی ہے, تو میرا تو ایک میسج آیا کہ دوری والے اتوار کو شام 6 بجے سب اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پر, تو بس کچھ اور باتیں ہو جائیں گی, تو اس لیے کہ ہم آگے کام کو بڑھائیں اور چندہ بھی سب بھائی جمع کروائیں. میرا تو یہی میسج ہے. اور تین بندے ہمیں رکھ لیے ہیں صفائی کے لیے. ماشاءاللہ. سید ثقلین شاہ صاحب آپ کو میسج دینا چاہیں سر, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے. سید ثقلین شاہ صاحب, شاید آواز نہیں آ رہی. ناظرین, آپ نے دھوری اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کے بھائیوں کے گفتگو سنی. آصف گندر صاحب نے واٹر فلٹریشن پلانٹ عطیہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. اور سناور صاحب نے ابھی بتایا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کو رکشا دیا ہے تاکہ صفائی کا جو سلسلہ ہے وہ باقاعدہ شروع ہو سکے. اور یقیناً انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے ملازمین جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں جو پورے گاؤں کی گلیاں اور نالیاں صاف کیا کریں گے روزانہ کی بنیاد پر. اور باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے سبھی بھائی مل کر اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ, اپنے گاؤں کے اوورسیز کے ساتھ اسی پلیٹ فارم سے حل کریں گے, اور اپنے گاؤں کو اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں گے کہ وہ فلاح کی طرف آئیں, بھلائی کی طرف آئیں. اسی میں دنیا و آخرت میں فائدہ ہے. اور اپنے وسائل کا درست استعمال کر اس گاؤں کے نشے کی صورتحال ہے اس پر قابو پائیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کامیاب کرے اور
دے آج کے پروگرام ختم ہوئے ہیں انشاءاللہ پروگرام